الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ناظرین اکرام، AWQ TV پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول، جو اس عشرہ صدیق اکبر میں روزانہ میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے۔ ناظرین اکرام، اس پروگرام میں روزانہ ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے عشق رسول کے کسی ایک پہلو پر گفتگو کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ صدیق اکبر بھی ہیں، اور آپ کی زندگی میں جو عشق رسول کے پہلو ہیں ان میں سے ایک حسین پہلو اور حسین انداز یہ ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے بغیر ثبوت مانگے، بغیر دلیل مانگے، بغیر دوسرا سوال کیے، صدیق اکبر آنکھیں بند کر کے فوراً اس کی تصدیق فرما دیا کرتے۔ جو رسول اللہ فرماتے اس کی تصدیق فرما دیا کرتے۔ رسول اللہ کی بات کے آگے کسی صحابی نے اگر مگر نہیں کی، اور بالخصوص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی کسی بات کے آگے دوسرا سوال بھی نہیں کیا، دوسری سوچ نہیں سوچی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے صدیق اکبر فوراً اس کی تصدیق کر دیا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کی تفسیر میں، تفسیر کبیر میں، امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں مولا کل کائنات، شیر خدا، زوج بطول، مولا مرتضی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کے آئے، جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے، وصدق به، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، وصدق به سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ والذی جاء بالصدق، وہ جو سچائی لے کے آئے، اس سے مراد رسول اللہ کی ذات اقدس ہے، اور وصدق به، وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اس کا مصداق اول جو ذات ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اسد الغابہ میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، حضور علیہ السلام نے جب اپنے نبوت کا اعلان فرمایا، بغیر کسی دلیل مانگے، بغیر کوئی ثبوت مانگے، بغیر کوئی دوسری بات کیے، جیسے ہی حضور علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو دعوت دی، صدیق اکبر نے فوراً اسلام قبول کر لیا، فوراً رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا، فوراً رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق کر دی، فوراً حضور علیہ السلام کے غلام بن گئے، بغیر کسی دلیل مانگے، بغیر کوئی دوسرا سوال کیے۔ اور دلائل النبوہ میں امام بحقی فرماتے ہیں کہ بلا تردد، بغیر کسی دلیل مانگے اور بغیر کوئی ثبوت مانگے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے 20 سال پرانا حضور علیہ السلام سے تعلق رکھتے تھے، تو حضور کے اعلان نبوت سے پہلے ہی تمام دلائل کا ملاحظہ کر چکے تھے، تمام دلائل اور معاملات دیکھ کے یہ اندازہ لگا چکے تھے کہ یہی وہ اللہ کا آخری نبی ہے کہ جس کے بارے میں تمام انبیاء خبریں دیتے آئے ہیں، یہی وہ آخری رسول ہے۔ صدیق اکبر تمام دلائل کا مشاہدہ کر کے یہ اندازہ لگا چکے تھے، بس اس انتظار میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرمائے۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، دلائل تو وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے، بادل کو سایہ کرتے وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے، پسینے سے خوشبو آتی وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے، درختوں کا جھکنا وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے، اشاروں پہ نظام چلنا وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے، بس انتظار میں تھے کب یہ اعلان نبوت فرماتے ہیں۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا۔ تاریخ مدینہ اور دمشق میں یہ موجود ہے۔ حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک دفعہ حضرت صدیق اکبر سے کسی بات پہ تنازع ہو گیا، صدیق اکبر مجھ سے کسی بات پر تھوڑے ناراض ہو گئے، کہا میں مجلس میں بیٹھا تھا، حضور علیہ السلام مجلس میں تشریف لائے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کسی کا ابو بکر صدیق سے کیا موازنہ، ابو بکر صدیق سے کسی کا کیا موازنہ۔ جس وقت سب کے دلوں پہ اندھیرا تھا، اس وقت اللہ نے ابو بکر کے دل کو روشن فرمایا، اس وقت اللہ نے ابو بکر کے دل کو نور ایمان سے منور فرمایا۔ حضور نے فرمایا جس وقت سب مجھے جھٹلا رہے تھے، اس وقت ابو بکر مجھ پر ایمان لایا۔ حضور نے فرمایا جس وقت سب لوگوں نے مجھ پہ اپنا مال روک دیا، اس وقت ابو بکر آگے بڑھا اور ابو بکر نے اپنا سارا مال مجھ پہ قربان کر ڈالا، سارا مال مجھ پر قربان
کر ڈالا. جس وقت سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس وقت ابو بکر مجھ پہ ایمان لایا. ناظرین اکرام رسول اللہ جو فرماتے صدیق اکبر دوسرا لمحہ نہ ہونے دیتے, دوسرا سوال نہ کرتے, دوسری سوچ بھی ذہن میں نہ لاتے. جو رسول اللہ فرماتے کہتے صدقتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یا رسول اللہ آپ جو فرما رہے ہیں وہی سچ ہے اور وہی حق ہے. اللہ اکبر. بڑا خوبصورت بات آپ کے آگے بیان کرتا ہوں, طبرانی میں موجود ہے. جب حضور علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لا رہے تھے نا, شب معراج اللہ سے مل کے جب واپس تشریف لا رہے تھے, حضور علیہ السلام نے جبریل امین کو مخاطب فرمایا اور فرمایا جبریل اب جب میں جا کے مدینہ میں یہ بیان کروں گا کہ راتوں رات میں مسجد اقصیٰ گیا, سب نبیوں کی امامت کی, پھر وہاں سے راتوں رات ساتوں آسمانوں پہ گیا, ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرہ پہ گیا, سدرہ سے آگے لامقام پہ گیا, اللہ سے ملاقات کی, پھر جنت کو دیکھا, دوزخ کو دیکھا, پھر واپس آیا, ایک رات کے اندر اندر یہ سب کچھ ہو گیا. جبریل اس پہ کون یقین کرے گا, اس سے کون مانے گا؟ طبرانی میں موجود ہے جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور مانے تو بعد میں مانے, ابو بکر سب سے پہلے مانے گا, ابو بکر اس کی سب سے پہلے تصدیق کرے گا. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے اور پھر صدیق جبریل امین نے کہا ہوا صدیق یا رسول اللہ, کیونکہ وہ صدیق ہے, وہ سچا ہے. جب حضور واپس تشریف لے آئے, حضور نے واقعہ معراج بیان فرمایا, راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا, نبیوں کی امامت کی, ساتوں آسمان اوپر لا مقام پہ گیا, سدرہ پہ گیا, اس سے اوپر لا مقام پہ گیا, اللہ سے ملا, جنت کو دیکھ لیا, دوزخ کو دیکھ لیا, راتوں رات واپس آ گیا. جب یہ بات ہوئی نا ابو جہل تک یہ بات پہنچ گئی. صدیق اکبر اس وقت مکہ میں رونق افروز نہیں تھے. صدیق اکبر مکہ میں, حضور جب واپس مکہ تشریف لائے مکہ میں رونق افروز نہیں تھے. یہ مدینہ کی نہیں مکہ کی بات ہے. حضور مکہ میں جب واپس تشریف لائے صدیق اکبر مکہ سے باہر گئے ہوئے تھے, کسی کام سے باہر گئے تھے. ابو جہل کو پتا چلا کہ رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں. ابو جہل نے کہا اب تو ابو بکر پھنس جائے گا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی, کو راتوں رات جو ہے جائے, ایک رات میں مسجد اقصیٰ, ایک رات آسمان لامکان جنت دوزخ دیکھ کے 7 آسمان اوپر سے واپس آ جائے, اب ابو بکر پھنس جائے گا. اب ابو بکر کیا کرے گا؟ ابو جہل نے کہا ابو بکر کہاں ہے, ابو بکر کہاں ہے؟ پتہ چلا باہر گئے, جا کے مکہ کے دروازے پہ کھڑا ہو گیا. جب ابو بکر صدیق واپس آئے سب سے پہلے ابو جہل ملا. ابھی صدیق اکبر کو معراج کی خبر نہیں ہوئی تھی. ابو جہل ملا اور کہا کہ تم رسول اللہ کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہو نا اپنے رسول کی؟ کہا ہاں ہر بات کی تصدیق کرتا ہوں. کہا اگر اچھا یہ بتاؤ, اگر کوئی کہے میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا, راتوں رات نبیوں کی امامت کی, راتوں رات آسمانوں پہ گیا, تو کیا یہ ممکن ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کوئی کہے تو ممکن نہیں ہے. کہا راتوں رات کوئی کہے کہ میں اللہ سے مل کے آ گیا. صدیق اکبر سمجھ گئے اتنی بڑی بات کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. صدیق اکبر مسکرائے, کہا یہ کہتا کون ہے, ذرا بتائیے کہتا کون ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ جس کی ہر بات کی آپ تصدیق کرتے ہو نا, محمد رسول اللہ جن کو آپ کہتے ہو, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات آسمانوں پہ گیا اور اللہ سے مل کے آ گیا. صدیق اکبر کا چہرہ کھل گیا. صدیق اکبر کہتے ہیں تو اتنے پہ پریشان ہو گیا کہ میں مانوں گا یا نہیں مانوں گا. اگر رسول اللہ اس سے بڑھ کے بھی کچھ کہہ دیتا ہے میں وہ بھی مان لیتا, اور میں تو صبح و شام اس سے بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں. میرے ناظرین میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے جب یہ پڑھی میں آغوش حیرت پہ مبتلا ہو گیا. میں نے کہا اگر زندگی میں کبھی مجھے اللہ یہ موقع دے کہ مجھے کسی طرح صدیق اکبر سے کلام کا موقع مل جائے تو میں ایک سوال ضرور کروں گا, ابو بکر صدیق اتنی بڑی بات رسول اللہ نے کر دی کہ میں راتوں رات اللہ سے مل کے آ گیا, اور آپ کہتے ہو کہ اگر اس سے بھی بڑھ کے کچھ کہتے تو میں مان لیتا, اور اس سے بڑی باتیں بھی میں نے دیکھی ہیں اور مانی ہے. ابو بکر اس سے بڑھ کے رسول اللہ کیا کہتے کہ اللہ سے مل کے آیا ہوں, اور اس سے بڑھ کر ذرا ایک بات تو بتاؤ آپ نے دیکھا کیا ہے جس کی آپ تصدیق کرتے ہو؟ وہ مقام ہی ایسے ہیں یقیناً یا وہ اللہ جانتا ہے یا رسول جانتے ہیں یا رسول کے غلام صادق ابو بکر صدیق جانتے ہیں. کیا ایمان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہی تو وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تمام امتوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں اکیلے ابو بکر صدیق کا ایمان رکھا جائے, حضور فرماتے ہیں ابو بکر کا ایمان تمام امتوں کے ایمان پہ بھاری ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہے. اس واقعے سے ناظرین ایک تو آپ کو صدیق اکبر کی شان پتہ چلے گی اور ایک بہت بڑا سبق ملے گا. ہر واقعے سے ایک سبق حاصل کرنا چاہیے, ہر واقعے سے انسان کو کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے. جتنے میں نے واقعات سنائے ان میں سبق یہ تھا کہ حضور کی ذات پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرو. جب رسول اللہ کی بات آ جائے تو اگر مگر نہیں, یہ کیسے تو وہ کیسے, یہ دلیل بتاؤ رسول اللہ کی شان کی تو یہ دلیل بتاؤ, نہ ان واقعات سے سبق یہ ہے کہ جب رسول اللہ کی بات آئے تو کسی دلیل کی وجہ سے رسول کو نہ مانو, ہر دلیل کو رسول کی وجہ سے مانو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں بات آ جائے وہاں دوسری بات نہیں آنی چاہیے. آنکھیں بند کر کے رسول پہ اعتماد کرو اور جو رسول نے کہا وہ کرو اور جس سے روکا اس سے رک جاؤ. ان سے تو یہ سبق ہے. ناظرین بڑا حسین واقعہ جس میں میں اختتام کروں گا, اس سے ایک تو شان صدیق اکبر اور ایک بڑا اہم پیغام آپ کے آگے رکھنا چاہوں گا.
حضور علیہ السلام جلوہ گر ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے 360 خصلتیں ہیں، یعنی ایمان کے 360 درجے ہیں، جس نے ایک بھی پالی وہ جنتی ہے. ایمان کے 360 درجے ہیں، 360 خصلتیں ہیں، اور جس نے ایک بھی پالی نا، جس کو ایک بھی مل گیا 360 سے، وہ جنتی ہے. صدیق اکبر اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اب سبق کی باری آئی، اور اسی میں شان بھی ہے اور سبق بھی ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے سبق بیان کروں گا پھر شان بیان کروں گا. آج اگر ناظرین ہمارے میں سے کوئی 2 راتیں بھی جاگ لینا، تہجد پڑھ لے، ایک بار قرآن کا ختم کر لے، اگر 2 راتیں نماز پڑھ کے تہجد پڑھ لے، تو ہم سمجھتے ہیں بھئی ہم سے زیادہ کامل ایمان والا کوئی نہیں. اب جن کی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ صدیق اکبر ہے. عبادت سے انسان کی گردن میں سریا نہیں آنا چاہیے، عبادت سے انسان کا سر جھک جانا چاہیے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ اس نے سجدے کی توفیق عطا فرمائی. اگر وہ توفیق نہ دیتا تو تم بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے. اور عبادت کر کے اکڑو نہیں، بلکہ عبادت کر کے ہاتھ اٹھا کے کہو یا اللہ اس کو قبول کر لینا. وہ بے نیاز ہے، چاہے تو قبول کرے، اگر تکبر آیا تو یہ تمہارے منہ پہ ماری جائے گی. صدیق اکبر اٹھے. جب حضور نے فرمایا نا ایمان کی 360 خصلتیں ہیں، جس کو ایک بھی مل گئی وہ جنتی ہے، صدیق اکبر اٹھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بتائیے کیا 360 میں سے ایک پہ بھی میں پورا اترتا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سب کچھ رسول پہ قربان کرنے کے بعد رسول اللہ نے اتنا مقام و مرتبہ دے دیا، اللہ نے اتنا مقام دے دیا، رسول اللہ کا ہر مقام پہ دفاع کیا. یہ نہیں کہہ رہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، بڑا مقام پا لیا. اتنا مقام پانے کے بعد بھی پوچھنا یا رسول اللہ کیا 360 میں سے ایک خصلت پہ بھی میں پورا اترتا ہوں یا رسول اللہ؟ اللہ اکبر. یہ عاجزی آنی چاہیے عبادت کے بعد. کہا سرکار 360 میں سے ایک خصلت پہ بھی میں پورا اتر رہا ہوں. رسول اللہ مسکرائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کیا بات کرتے ہو، ایک میں پورے اتر رہے ہو؟ اگر اس دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو 360 کی 360 خصلتیں سب رکھتا ہے ابو بکر، وہ تیری ذات ہے، وہ تیری ذات ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر تیری ذات وہ ذات ہے کہ ایمان کی 360 کی 360 خصلتوں کا مظہر عتم ابو بکر صدیق تو ہے. یہ مرتبہ کیسے ملا، یہ مقام کیسے ملا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی بات کے بعد اگر مگر نہیں کی، سب کچھ حضور کو مانا اور حضور پہ ایمان رکھا، سب کچھ حضور کو مانا. کیا خوب شعر ہے نا اعلیٰ حضرت کا، اس صدیق اکبر کی ہی شان لگتی ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. صدیق اکبر نے سب کچھ حضور کو مانا. بخاری میں موجود ہے جب حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ کے یہ دن تھے نا، جن میں حضور اپنے ظاہری حیات طیبہ، حضور آج بھی زندہ ہیں، حضور کا یہ زندگی کا انداز اپنانے سے پہلے جس میں حضور آج زندہ ہیں، یعنی قبر انور میں جلوہ گر ہونے سے پہلے جو آخری ایام تھے، حضور علیہ السلام فرماتے نماز پڑھا دو. صحابہ کہتے ہیں کہ 2 دن گزر گئے، ہم نے حضور علیہ السلام کا چہرہ انور نہیں دیکھا تھا، ہماری نگاہیں ترس رہی تھیں حضور کا چہرہ انور دیکھنے کے لیے. صدیق اکبر جماعت کرا رہے تھے، یہ بخاری میں موجود ہے. صدیق اکبر جماعت کرا رہے تھے، صحابہ کہتے ہیں ہماری نگاہیں ترس رہی تھیں، ہم کب حضور کا چہرہ دیکھیں گے. حضور علیہ السلام نے دوران جماعت ہی اپنے محل مبارک کا پردہ ہٹایا. صحابہ کہتے ہیں محل مبارک کا پردہ ہٹنا تھا، گویا کہ پوری مسجد نبوی خوشبوؤں سے بہکنے لگی، نور سے منور ہو گئی. ہم نے جان لیا کہ رسول اللہ تشریف لے آئے ہیں. اب جو مدینہ شریف گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، جو نہیں گئے اللہ ان کو جلد لے جائے. اگر آپ مصلی مبارک پہ کھڑے ہو نا، ادھر قبلہ ہے تو بالکل اس جانب حضور علیہ السلام کا محل مبارک ہے. صحابہ کہتے ہیں جب رسول اللہ نے پردہ ہٹایا نا، سب سے پہلے صدیق اکبر نے اور پھر صدیق اکبر کے پیچھے تمام صحابہ نے. میں نے کہا نا صدیق اکبر سب کچھ رسول اللہ کو مانتے تھے. تمام صحابہ نے ایک لمحہ نہیں لگایا. حضور کا رخ یہاں ہوا، صدیق اکبر نے ایک لمحہ نہیں لگایا، نماز کی حالت میں رخ حضور علیہ السلام کی جانب کر لیا، حضور کی جانب کر لیا. صحابہ کہتے ہیں ہم سب نے رسول اللہ کی طرف رخ کر لیا. صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا چہرہ کھلے قرآن کی طرح چمک رہا تھا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ نمازوں کو توڑیں اور حضور کے قدموں سے جا کے لپٹ جائیں. حضور نے فرمایا نماز پڑھتے رہو، میں تو دیکھ رہا تھا تم نماز کیسے پڑھتے ہو. وہیں سے نماز صدیق اکبر نے شروع کر لی، وہیں سے نماز صدیق اکبر نے آگے پڑھائی. اللہ اکبر. جہاں اس میں صدیق اکبر کا ایمان اور عشق رسول ہے، وہاں یہ بھی ہے. لوگ کہتے ہیں نا نماز میں حضور کے بارے میں نہیں سوچنا. ابو بکر صدیق بتا رہے ہیں کہ اگر نماز میں رخ رسول آئے، رسول کی طرف پھر بھی جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ نماز کامل ہو جاتی ہے، نماز کامل ہو جاتی ہے. سب سے اعلیٰ بعدس پیمبر صدیق اکبر، صدیق اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر. صدیق اکبر، صدیق اکبر وہ جن کی بیٹی ہے ماں مومنوں کی،
جو سب سے پہلے ایمان لائے، مدفن ہے جن کا روضہ اطہر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ ناظرین اکرام، مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ اسی وقت اسی چینل پہ آپ سے پھر ملاقات ہو۔